اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور انہیں کچھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فلاں فلاں عورتیں حلال ہیں، آپ کی باندیاں آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کے نکاح کے اندر جو عورتیں آ چکی ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کی ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، یہ بہنیں آپ کے لیے یہ ان کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ ساری کی ساری بات کرنے کے بعد فرمایا یہ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف یہ آپ کی ذات کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے خاص ہے، تمام مومنین کے لیے خاص نہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں، نبی اور امتی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کو جو اللہ احکامات دیتے ہیں وہ تمام امتیوں کے لیے وہ نہیں ہوتے۔ اب نبی کو حکم دیا زیادہ شادیاں کریں، لیکن امت کو روک تھام دے دی، فرمایا 4 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے نکاح کرنے کا، امتی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ نبی بھی انسان ہے، امتی بھی انسان ہے۔ یاد رکھ لیں، نبی اور امتی میں فرق ہے۔ نبی اور امتی میں کیسے فرق ہے؟ نبی پہلے تو نہ انصافی کرے گا ہی نہیں، نبی سے نہ انصافی کی توقع ہے ہی نہیں، لیکن اگر چلیں مان لیں کہ نبی سے اگر کچھ ہو بھی گیا تو نبی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ سے کیا ہوا ہے، ساری چیز نبی کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو فرمایا امتی اور نبی کے اندر فرق ہے۔ اب فرمایا ترجی من تشاء منہن، آگے نئے احکام بتائے جا رہے ہیں، نبی کی خصوصیت ظاہر کی جا رہی ہے۔ ان آیات کریمہ سے نبی کی خصوصیت ظاہر ہو رہی ہے۔ ترجی من تشاء منہن، دور کر دیں بیویوں میں سے جس سے آپ چاہیں، یعنی باری کسی کی مؤخر کر دے۔ 9 بیویاں ہیں مثال کے طور پہ، 9 میں سے ساری بیویوں کی باری کر دی، اب 9ویں کی باری آئی تو اسے کہا اگلی مرتبہ تمہاری باری تو میں دوں گا، اس مرتبہ نہیں دیتا، نبی کو اجازت ہے۔ فرمایا وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں، جسے چاہے دور کریں، جسے چاہے اپنے پاس بلا لیں۔ کیا مطلب؟ کسی کی 8واں نمبر ہے تو آپ اسے پہلے نمبر پر بلا لیں تو نبی سے کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں، فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے آپ نے دور کیا ہے اسے دوبارہ بلا لیں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، یعنی دور کیا ہے 4تھا نمبر تھا، 5واں تھا، کہا 8ویں نمبر پر آپ کو بلاؤں گا، پہلے ہی بلا لیے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، نبی کی خصوصیت ہے۔ اب امتیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 کے اندر وہ انصاف نہیں کرتا، یعنی دونوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، فرمایا قیامت والے دن وہ آئے گا، اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی ٹھیک حالت کے اندر وہ قیامت والے دن محشر کے میدان میں چل کر نہیں آئے گا، فالج سے ہوا ہوگا، ایک جانب ہی اس کی ماری ہوئی ہوگی۔ فرمایا ہر چیز کے اندر کیا کرنی ہے؟ آپ نے برابری سرابری کرنی ہے۔ یہ تو اس معاشرے کے اندر نہیں ہے یہ چیز، دوسری شادی عیب سمجھی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے، کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملتا جس نے 2 3 4 شادیاں نہ کی۔ ان لوگوں کے اندر انصاف تھا، اور قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ 2 کے اندر آپ 4 شادیاں کریں، 4 کے اندر انصاف نہیں کر سکتے 3 کریں، 3 میں انصاف نہیں کر سکتے 2 کریں، 2 سے انصاف نہیں کرتے فرمایا ایک کرنی۔
اور فرمایا اگر ایک کو بھی سنبھال نہیں سکتے، ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، پھر کسی لونڈی وغیرہ کے ساتھ آپ نکاح وغیرہ کر لیں۔ تو فرمایا ذالک، یہ نبی کو جو خصوصیات دی، جس بیوی کو بلائیں مرضی، جسے چھوڑ دیں مرضی، جسے وقت سے پہلے بلائیں تب بھی مرضی، اختیار دیا ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات یہاں پر یہ آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں اس اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ باریاں بالکل مکمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہوئی تھی۔ اگر کسی کی باری کے اندر کسی بیوی کے پاس جانا ہوتا تو کیا کرتے؟ جس بیوی کی باری ہے اس سے جا کر اجازت مانگتے، وہ بیوی اجازت دیتی تب جا کر دوسری بیوی کے پاس جاتے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ آگے چل کر پڑھیں گے، اللہ نے سختی سے منع کیا، فرمایا کہ جتنے امت والے ہیں انہوں نے انصاف کرنا ہے اپنی بیویوں کے درمیان، ایک کو لٹکی ہوئی نہیں چھوڑنا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری یہ جو باریاں میں نے مقرر کی ہے یہ میرے بس کے اندر ہے، جو میرے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی میرا دل جو ہے وہ عائشہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ فرمایا ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، کہ ان کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اب اگر نبی پر فرض کر دیا جاتا کہ آپ نے باری مقرر کرنی ہے تو ہر ایک بیوی کی جب باری ہوتی تو دوسری بیوی سے جھگڑا کرتی کہ میری باری کے اندر پیغمبر میرے پاس ہوں گے، میں کہیں جانے نہیں دیتی۔ تو اللہ نے وہ حق بیویوں سے کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ فرمایا پیغمبر کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں، ہاں پیغمبر کا حق آپ کے اوپر ضرور ہے۔ آگے چل کر فرمایا ولا یحزن، یہ غمگین بھی نہ ہوں۔ اگر کسی بیوی کے پاس پیغمبر نہیں جاتے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی رہیں، پیغمبر سے راضی رہیں۔ جب پیغمبر ان سے راضی رہیں گے خدا ان سے راضی رہے گا، جب یہ پیغمبر کو ناراض کریں گی تو خدا ان سے ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، تم ساری کی ساری بیویوں میں سے جس بیوی کو پیغمبر جو کچھ دے دے آپ نے راضی ہونا ہے۔ یہ پیغمبر کی خاصیات ہیں۔ فرمایا یہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح نہیں، اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کا رتبہ، ہر چیز بلند ہے، لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہی کرنا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے سینوں کو جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ فرمایا ساری بیویوں سے خطاب، فرمایا پیغمبر کے بارے میں پیغمبر کو اذیت مت دینا، جب تم پیغمبر کو اذیت دو گی، تکلیف دو گی، گویا آپ اللہ کو تکلیف اور اذیت دے رہی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ علم والا اور حلم والا۔ علم بھی اس کا بہت زیادہ ہے، حلم بہت زیادہ ہے، یعنی بردباری، جسے آپ اپنے زبان کے اندر کہتے ہیں ٹھنڈا مزاج۔ فرمایا اللہ خوب صبر و تحمل کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ لا يحل لك النساء، اب ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے، عورت تو آخر عورت ہے نا، تو ان بیویوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارا کوئی حق بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، آپ کا حق بھی ہے۔ آپ کا حق کیا ہے؟ ان کی دل جوئی کے لیے، پیغمبر کی بیویوں کی دل کی تسلی کے لیے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پابندی لگائی۔ وہ پابندی کیا ہے؟ لا يحل لك النساء، آپ کے لیے حلال نہیں کوئی عورت من بعد، ان بیویوں کے بعد، یعنی یہ جو بیویاں آپ کی 9 بیویاں ہیں، ان بیویوں کے بعد آپ نے ابھی نکاح نہیں کرنا۔ ولا ان تبدل بہن، اور ان بیویوں میں سے کسی بیوی کو تبدیل بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ طلاق دے کر اس بیوی کی جگہ کسی دوسری بیوی کو لے آنا، نہ، یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ من ازواجن، عورتوں میں سے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو بھا جائے، اگر کوئی عورت آپ کو خوبصورت لگتی بھی ہے آپ ان میں سے تبدیل نہیں کر سکتے، ایک کو چھوڑ کر کوئی اور عورت لے آؤ۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اعجبک حسنہن،
نکاح کے اندر یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی ہو، ضروری چیز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے احادیث کے اندر ترغیب بھی دی ہے کہ دونوں کی رضامندی ہوگی تو آگے کیا ہوگا، ان کا وقت اچھا گزرنا ہے۔ اگر رضامندی نہیں تو کل طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، فائدہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں باندیوں کے اوپر آپ کو اختیار ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، باندیاں جتنی بھی آپ اور لائیں تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ کی ذات، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہر چیز کے اوپر نگہبان۔ اللہ کو ہر معاملے کا پتہ ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ ہر چیز کے معاملے کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں تک کیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے آداب دیے جا رہے تھے کہ پیغمبر آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی تربیت بھی کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے اور قرآن کرتا ہے۔ یہاں پر فرما دیا سارے کے سارے معاملات دے دیے۔ پہلے فرمایا بیویاں کون سی حلال ہیں، لوگوں کو بتا دیا کہ تمہیں روکا کیوں ہے اور پیغمبر کو اجازت کیوں دی ہے۔ ہاں یہاں پر ایک چیز، پیغمبر کو یہ شادیاں کرنے کے اندر مصلحت کیا تھی؟ مصلحت سب سے بڑی یہ تھی کہ رسول اللہ نے خاندانوں کو جوڑنا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، یہ جب کفر کے اندر تھے، یعنی حالت کفر کے اندر تھے، تو سب سے زیادہ جو لشکر کشی کی مسلمانوں کے اوپر تو وہ کس نے کی تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی، یہ کمانڈر تھے۔ جتنی جنگیں گزری ہیں اس کے اندر کیا تھے؟ سردار تھے، سارے کے سارے معاملات یہ دیکھا کرتے تھے کفار کے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، ام حبیبہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ نکاح جب کیا تو ابو سفیان نے اس کے بعد پھر بہت تحمل مزاجی، جہاں پر انسان اپنی بیٹی بہن دیتے ہیں وہاں پر انسان کی آنکھیں گر جاتی ہیں، اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے، غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے، جہاں پر بہن بیٹی دے وہاں پر انسان اپنی آنکھوں کو گرا دے، اور وہ ہوا ہی اسی طرح۔ پھر یہی ام حبیبہ تھی، پیچھے روایت گزری تھی نا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس کے والد آئے، کون؟ ابو سفیان، حالت کفر کے اندر، اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو آ کر بیٹھے، پھر میں اٹھ جاؤ، یہ آپ کو پتہ ہے کس کی جگہ ہے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی بھی آ کر نہیں بیٹھ سکتا، آپ میرے والد ہو، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن پیغمبر سے زیادہ نہیں، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چیز ہے کہ ایمان وہ سب سے مقدم، باپ سے بھی زیادہ مقدم کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ خاندان جڑ جائیں، دوسری مصلحت اس کے اندر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے نکاح بھی کیے ہیں نا وہ سارے 56 اور 60 سال کے درمیان کے اندر کیے ہیں۔ اب خود سوچئے اس زمانے کے اندر انسان کو کچھ خواہش ہوتی ہے نکاح کرنے کی؟ یہ 50 سے اوپر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر وہ خواہش وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ دو مصلحتیں تھیں، ان کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، لیکن امت کو روکا، فرمایا آپ نے یہ نکاح نہیں کرنے، آپ نے نکاح 4 ہی کرنے ہیں۔ 4 میں سے بیویاں بدلا سکتے ہیں، ایک کو طلاق دیں اس کی جگہ دوسری لائیں، ایک کو طلاق دیں اس کی جگہ دوسری لائیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 4 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے۔